دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے. کیا ہے آپ کے فیصلہ بارڈ میں بھی جگہ جگہ لکھا ہوا ہے حضرت جی. کیا جی آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. دیکھ دیکھ رونا آتا ہے. جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا کیوں جائے؟ اللہ اللہ بے شک. کیا کہہ رہا قرآن؟ تم کیا سمجھتے ہو جو کینیڈا والوں کے پاس ہے قرآن کے پاس نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء، اور سر شہدہ بیان میرے چ موجود ہے. تو نکالنے والا بن، فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، بایو بھی ہے. تو نکالنے والا بن. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ یو کے جائے، جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ آسٹریلیا جائے. لیکن دکھ کی بات ہے یہ قوم ہے تو قرآن والی، لیکن اس قوم کے پاس اب قرآن نہیں ہے، قرآن الماریوں میں ہے، قرآن غلاف میں ہے، قرآن تعویذوں کے لیے ہے، قرآن تراویحوں کے لیے ہے، قرآن دم کے لیے ہے، قرآن شبینے کے لیے ہے، قرآن کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے ہے. قرآن پوری شادی پہ قرآن کی مخالفت کر کے دلہن کو قرآن کے نیچے بھیجنے کے لیے. بس جس دن تمہارے کردار میں قرآن آئے گا اللہ کی قسم ہے پھر تم آسٹریلیا نہیں جاؤ گے، تم یو کے نہیں جاؤ گے، تم کینیڈا نہیں جاؤ گے، تم جرمنی نہیں جاؤ گے، وہ تمہارے پاس پڑھنے آئیں گے. لیکن قرآن دیکھو جی، جن کے پاس علی ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، جن کے پاس علی ہوں حضرت وہ قوم پڑھنے جائے کہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ علی ایتھے ہی نہیں، بس ایتھے علی کوئی نہیں، علی کردار چ کوئی نہیں، علی کردار چ کوئی نہیں. جس دن علی ایتھے تے کردار چاہ گئے پھر تسی پڑھن نہیں جاؤ گے، پھر وہ آ کے کہن گے تاڑے کل علی نے کوئی سانو بھی پڑھاؤ ہے. پڑھایا بھائی. ہر علم کو دیکھو تمہیں پیچھے ایک مسلمان نظر آئے گا. جب وہ علی والے تھے، جب وہ قرآن والے تھے، ہر علم اٹھا کے دیکھو، اپنی تاریخ پڑھو، تمہیں مسلمان نظر آئیں گے سب کے پیچھے حضرت. جب وہ قرآن والے تھے، جب وہ علی والے تھے. اب نہ ہم قرآن والے ہیں نہ ہم علی والے ہیں. قرآن الماریوں میں، علی صرف ناروں میں. نہ قرآن کردار میں نہ علی کردار میں. نہیں حضرت جی، محنت کرو حضرت، محنت کرو یار، خدا کا واسطہ اٹھو یار. 75 سال ہو گئے، تمہیں پاکستان دے کے رونا نہیں آتا ہیں؟ تمہارا دل نہیں کڑتا اپنے پاکستان کو اس حال میں دیکھ کے حضرت؟ سارے باتیں کرتے ہیں، گرین پاسپورٹ کی عزت کوئی نہیں ہے. ہم ٹریول کرتے ہیں، ہمیں پوچھو ایئرپورٹ پہ کیا کرتے ہیں. کڑی لو آندہ کو توک کیا ہے، لو آندے انگوٹھی لو آندہ کو توک. جب مجھے مشین سے جو گزار دیا تو بات ختم ہو گئی. پگ لو آندہ، ایک دفعہ اس نے پگ چیک بھی کی ہے. میں حضرت وہ آج میں نے نا ذرا کس کے باندھی ہوئی ہے. میں سعودیہ ایئرپورٹ نا عمرے کے لیے جب میں نے بڑی کر کے باندھی تھی. مجھے کہتا ہے اتارو. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تم نے چیک کیا ہے مجھے؟ تب اتارنے کا تک. وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں تو اتارو. وہ میری پاگ اتروا کے نا جا کے اس کو کہتا اب آپس میں جو اس نے بات کی، کہتا ہے مانگنے والے بھی اتنی بڑی پاگ باندھتے ہیں. مانگنے والے ہیں ہم، مانگنے والے ہیں باہر، ہم مانگنے والے مشہور ہیں پتر. ہم سے کوئی کارنامہ نہیں ہوا، ہم باہر مانگنے والے مشہور ہیں بچہ. مانگنے والوں کی پھر عزت کوئی نہیں کرتا بیٹا. ہم باہر مانگنے والے مشہور ہیں. کسے ہم نے نہیں مانگا یار؟ ہم باہر مانگ، یہ آپ ادھر ہی توتے ہاں بنے ہوئے ہیں سارے. یہ 14 اگست کو سارے آپے سے باہر ہوئے ہوئے تھے. باہر آپ مانگنے والے مشہور ہو. یہ ادھر ہی ہیں مصباحی صاحب کی پھوپھا. باہر مصباحی صاحب جائیں تو ایئرپورٹ پہ مانگنے والا کہتے ہیں ہمیں. کس کے سامنے نہیں کہ کولا لے کے مانگنے. ہم مانگنے کے لیے بنا تھا.
یہ دنیا پہ چھا جانے کے لیے بنا تھا، ہم نے مانگنے والا بنا دیا۔ اٹھو پتر، میں کرنے کو وہی رٹی رٹائیں تقریریں کر سکتا تھا، آتی ہیں ساری ہمیں، کوشش کی ہے یار۔ اٹھو پتر ہوں، میں بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا حضرت جی، کیونکہ آگے بھی پورے 11 بجے بیان ہے۔ میں حضرت صاحب اس وقت بھی زلزلہ آیا نا، چلو میں کان سے کہہ دینا ہوں، سن کوئی نہ لگے، حکمرانوں کی تو موجیں لگ گئی ہیں، انہوں نے مانگنا پھر باہر جا کے، پاکستان روڑ گیا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے جو پیسے ملنے نے 1 روپیہ بھی ان کو نہیں ملنا، سارے جیبوں میں جانے ہیں۔ ان کی تو موج لگ گئی حضرت سیلاب آنے سے۔ دکھ تو آپ کو ہے، تکلیف تو آپ کو ہے، دکھ تو مجھے ہے، میں تڑپ رہا ہوں، کیونکہ مجھے لگ گئی حضرت، باہر سے آنا ہے جناب، بٹنا ہے آپس میں ہیں۔ سب سے زیادہ بیٹا آج بھی زلزلے اور سونامی سیلاب جاپان میں آتے ہیں، وہ ہے ہی زلزلوں کی سر۔ اور سب سے بڑی بات، جاپان وہ ملک ہے جس نے ایٹم بم بھی کھایا، ہیروشیما ناگاساکی، جس نے ایٹم بم بھی کھایا، لیکن اس وقت بھی زبردست اکانومی ہے ان کی۔ یہ جو ٹویوٹا ان کی ہے نا جی، ٹویوٹا ان کی ہے میاں جی، یا 1.6، یہ آپ کی 1.8، یہ گرینڈی، یہ فارٹیونر، یہ ریوو ڈالا، یہ ان کا ہے میاں جی۔ سب سے زیادہ سیلاب، سب سے زیادہ سونامی۔ پھر استاد فرمانے لگے بھٹو کے دور میں نا، بھٹو صاحب نے بم کھانے کے باوجود، سونامی کے باوجود، زلزلے کے باوجود دیکھا کہ جاپانی انجی جانڈے نے سدھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے 12 بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ جاپانی کیا کرتے ہیں۔ ایٹم بم بھی کھایا، زلزلے بھی سب سے زیادہ، سونامی بھی سب سے زیادہ، پھر بھی ترقی، جاؤ دیکھ کے آؤ جاپانی کی کر دینا۔ کہتے 12 بندوں پہ مبنی وفد گیا، کہتے ہم 12 بندوں کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ 12 جاپانی کھڑے تھے، کیونکہ جاپانی بڑے مہمان نواز ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے جانے سے 11 بندوں نے انکار کر دیا، میں نے کہا یہی نہیں جانا، کوئی ہوٹل ٹھہرنا ہے۔ کہتے میں نے کہا بھائی ہوٹل رہ کے تو میرے آنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا، ان میں رہوں گا تو دیکھوں گا نا کیا کرتے ہیں، ان کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ فرماتے واحد بندہ میں تھا جو جاپانی کے گھر گیا، کیونکہ جاپانی بڑے مہمان نواز ہیں۔ تو پھر بات وہی آ گئی نا، جتنی بھی رحمتیں ہیں ہم ساری روتے ہیں۔ مثلا بارش کی پہلے بات ہو گئی، رحمت ہے نا روئیں گے، بیٹی رحمت ہے نا روئیں گے، روتے ہیں جی لوگ، روتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو روتے ہوئے، بیٹی ہو گئی ڈب مر کے جا کے۔ حضرت یاد رکھنا، اب مجھے نہیں پتا یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے، لیکن عوام میں رائج ہے، بولا جاتا ہے کیا، جب اللہ کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو بیٹا دیتا ہے، جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو بیٹی دیتا ہے۔ یاد رکھنا، بیٹی آئے تو ڈبل خوشی منانا، کیوں؟ بیٹی صرف آئے گی نہیں، ساتھ تیرے لیے یہ خوشخبری بھی لے کے آئے گی، ابو جی میں تائیں آئی جے اور تاڑے تو راضی جے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے، بیٹی آئے گی تو قوم مہمان رحمت ہے، مہمان آئے گا پھر روئیں گے، قسم ہی کھا رہی ہے اگر رونا ہی ہے، قسم ہم نے کھا لی ہے، دروازے ہم نے بند کر دیے۔ امب چوپن تو پہلے پتر نو کہنے کنڈی لا کوئی آ ہی نہ جائے، مچھی کھان تو پہلے پتر نو کہنے کنڈی لا کوئی آ نہ جائے۔ یہ سنو پتر، یہ یورک ایسڈ، یہ ہیپاٹائٹس، یہ بلڈ پریشر ہوا ہی تب ہے جب ہم نے کنڈیاں لگا کے کھانا شروع کر دی۔ میرے محبوب تو فرما رہے ہیں جس دن گھر میں اچھا کھانا بنائے، ایک پیالی پانی زائد ڈال کے ہمسائے کو بھی شریک کر لینا۔ ایک کام خراب ہویا ہی اس دن دا جدن دا سی کنڈیاں لا کے کھانا شروع کیتا ہے، جدن دا سی کنڈیاں لا کے کھانا، کنڈیاں لا کے نہ کھاؤ، شامل کرو لوکاں نو، خدا دی قسم ودے گا بھی، صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ میرے شیخ ہیں جی لاہور میں، اس وقت بھی عمر 86-87 سال ہے میرے خیال سے، میرا اندازہ ہے، اکثر میں وہ بیانوں میں آگے پیچھے بول جاتا ہوں، اتنی ہے۔ میں حضرت جی جب بھی زیارت کو گیا حضرت کو گوشت ہی کھاتے دیکھا،
میں پیچھے بھی گیا، حضرت اس بھی گوشت ہی کھا رہے تھے. میں نے عرض کی میں حضرت ذرا گوشت تھوڑا گایا کر. انہیں فرمان لگے ہوئے میرے نبی علیہ السلام کو گوشت مرغوب تھا، تو کون ہوتا ہے مجھے گوشت سے روکنے والا؟ میں نے عرض کی حضرت ماڑا موٹا کیما دا خادم تے ڈاکٹراں دا نوکر بھی ہیں، عمر بڑی زیادہ ہو گئی ہے، کہیں یورک ایسڈ کا مسئلہ نہ بن جائے، بلڈ پریشر نہ ہو جائے. فرمان لگے مجھے کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. میں حضرت ہو کیوں؟ فرمان لگے میں کدی کلیاں کھادا ہی نہیں، میں کدی کلیاں کھادا ہی نہیں. میں پہلے پیالی میرے محبوب نے جڑا فرمایا پہلے پیالی کسی ماڑے گھر جاندی ہے میں پھر کھانا وا. ایک کام موضوع دا ہی خراب ہویا جدن دا کلیاں کھان لگ پہ. وہ کلیاں کھانا تمہارے بڑوں کا طریقہ ہی نہیں رہا یار. دل بڑے کرو یار. میرے مولا مشکل کشا رو رہے ہیں اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے. بندہ آیا عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گیا. اور کرتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے، علی سے ناراض ناراض. فرمایا نہیں مینوں لگدا ہو گیا. اور کرتا ہے حضور کیسے؟ فرمایا 10 دن لگ گئے علی گھر پرونا ہی کوئی نہیں ہے، ایسی بڑی کو دلیل ہو سکتی ہے؟ اسی کنڈی کنڈی کنڈی. پھر کی ہویا؟ پھر اتوں بھی کنڈی، پھر اتوں بھی کنڈی. کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. کھولو مڑے اندر یہ زلزلہ آیا بیٹا، دل کھول کے ان کی مدد کرو اپنے بھائیوں کی. وہ پریشان ہے اس وقت، روٹی سے بھی وہ پریشان ہے، مدد کرو ان کی. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک. ہاں جی وہ اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ. وہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. کہتے ہیں جی واحد میں ہی تھا جو جاپانی کے گھر گیا، اور کہتے ہیں میں پھر نوٹ کرتا رہا کیا کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے دیکھا زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، 2 لکڑیوں سے کھاتے ہیں. اللہ یہ طریقہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے. محبوب علیہ السلام کی سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا. اب کیونکہ وہ تو انہوں نے کرنا نہیں، مخالفت کرنی ہے، انہوں نے پھر کیا کیا، 1 انگلی کڈی تو 2 انگلیاں دی جگہ انہوں نے سوٹی لہن دی. اللہ یوز 3 ہی انگلیاں ہوندی ہیں، 2 انگلیاں دی سوٹی نہیں آندی، 3 ہی ہوندی ہیں. پھر اس سے کیا ہے صحت ہے ان کی. تسی 2 سوٹیاں نہ کنا کھا لو گے، 2 یا 3 چولاں دے دانے ہوندے نے بس. وہ بھی پھر اندر چنگی چتھ کے جاندے نے. ادھر میدا ٹھیک کھایا جاتا ہی نہیں، تھوڑا بندہ کھاتا ہے صحت ٹھیک. اج بھی اللہ دی قسم ہے 3 انگلیاں تے آجو سمندری دے فیصل آباد دے سارے ہسپتال ویلے ہو جان. اسی کس طرح کھانے ہیں بکاں نال، بکاں اوڈی اوڈی بک پر سٹن دے دیں. تو پھر کیا ہوا، ہسپتال بھر گئے. آجو آج بھی 3 انگلیوں پہ. محبوب نے فرمایا بھوک ہو تو کھاؤ، بھوک ہو تو ہاتھ اٹھا لو. اہی تو ادو ہی چھڈنے آ کہ جدو بس ہون جگہ کوئی نہیں رہندی ہے. ساڈا صاحب وہی ہو، کوئی بندہ بیمار ہو گیا کھا کھا کے نہ جا پیا، اٹھے ہی نہ جائے. وہ کیم ہوراں نے پوڑی بھیجی، چل پوڑی کھا کم تھوڑا تھلے جائے. کہندا کیم صاحب جی پوڑی دی جگہ ہوندی میں اور نہ کھا لیندا. میں یار روائیے نہ اج کو صاحب ہی چڑھی ہے. میرے مرشدہ نے فرمایا سایہ بھی کر ماں تو روندا ہی رہنا ہے ہر ویلے. کہنے لگا حضرت جی پوڑی دی جگہ ہوندی میں تھوڑا اور نہ کھا لیندا. ساڈا صاحب اسی ادو ہی چھڈنے ہیں جدو ایتھے تک ہو جائے بس جی، ان جگہ کوئی نہیں رہی ہے. اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ آ جاؤ، موج لگ جائے گی. اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ آ جاؤ. کہتے میں نے ایک ایک چیز ان کی نوٹ کی. کہتے جس دن میری واپسی تھی نا ٹور مکمل ہو گیا، میری واپسی تھی. کہتے ہیں میں نکلنے، میرے دل میں خیال ہے بھائی اتنی اس نے مہمان نوازی کی ہے، میں بھی تو کچھ کر کے جاؤں نا. تو کہتے میں نے کیا فیصلہ کیا، کہتے میں بازار گیا اور میں نے وہاں ایک کیمرہ خریدا. ایک جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا اور کیمرہ تھما دیا. اب وہ جاپانی آگے سے ناراض ہوا، حضرت جی آپ میری مہمان نوازی کا بدلہ دے رہے ہیں. پھر میں نے کہا نہیں، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی.
میں تو جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہو نہ ہو، جب بھی کیمرہ تو یوز کرے گا میں تجھے یاد تو آؤں گا نا، تیری مہمان نوازی تو مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، لیکن کوئی وجہ تیرے پاس بھی ہو نا مجھے یاد کرنے کی، یہ کیمرہ اس لیے دے رہا ہوں۔ کہتے اس نے کیمرہ پکڑ کے نا تو مجھے بڑا شرمسار سا ہو کے کہتا ہے حضرت پھر اگر غصہ نہ کریں تو کیمرے کی رسید مجھے دے دیں۔ تو میں بڑا حیران ہوں، یہ کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا؟ کہتے میں نے بھی پوچھ لیا، میں نے کہا بھئی رسید تو دے دی، میں نے کہا کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت میرے جاپان کا قانون ہے کہ جب بھی میرے جاپان میں کوئی مہمان آئے نا اور وہ آ کے میرے جاپان کی کوئی چیز خریدے تو میرا جاپان بطور مہمان اس کو ہر خریدی ہوئی چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے، کیونکہ آپ بھی مہمان ہیں، جب آپ نے کیمرہ خریدا پکی بات ہے آپ کو بھی 40% ڈسکاؤنٹ ملا ہوگا۔ اگر تو یہ کیمرہ جاتا نا پاکستان پھر تو ٹھیک تھا ڈسکاؤنٹ، کیونکہ اب کیمرہ پاکستان نہیں جائے گا، کیمرہ جاپان میں میرے پاس رہے گا، میں دکان پہ جاؤں گا اس کو رسید دکھاؤں گا، بقیہ پیسے دوں گا، ڈسکاؤنٹ ختم کرواؤں گا۔ حضرت فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو یہ ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ سچ بتانا بھائی، محفل میں بیٹھے ہوئے ہم بھی پاکستان سے اتنے مخلص ہیں؟ میں ہر ویلے موقع چ رہنا کہ موقع لگے تو میں پاکستان دال آواں تے پتر جنوں اپنی دال آن انہیں کتنے ترقی کرنی ہے، جنوں گھروں چور پہ جان۔ میرے پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے باہر والے چور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، انہوں چور کروں ہی پہ نہیں۔